ہمارے ساتھ فارمر منسٹر فیصل واڈا صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ واڈا صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. سب سے پہلے تو الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ بھائی. مجھے یہ تو نہیں پتا، لیکن میں نے آپ کے اور کئی پروگرامز میں کئی مہینوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا PIA کی فلائٹ ٹائم پہ چلی ہے. اس کی کانوٹیشن آپ کے اوپر ہے، آپ اس کے پیرامیٹرز کیا بناتی ہیں، کیا سمجھتی ہیں اور کیا بتانا چاہتی ہیں. آپ کا انالیسس تو میں چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن مجھے تو پاکستان کی سیاست، پاکستان کی اکانومی، ڈیموکریسی، بیوروکریسی، اگر آپ مجھے سب چیزوں کا پوچھیں گے بائی اینڈ لارج پالیٹکس کے بارے میں، تو میں کہوں گا جی PIA کی فلائٹ سے اس کو کمپیئر کر لیں. بٹ فائنلی چل بھی جاتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ڈیلیڈ ہی رہتی ہے. کوئی بھی چیز حرف آخر، اور دنیا میں کوئی بھی چیز نہ چلنے والی چلتی بھی اور چلنے والی رک بھی جاتی ہے. So there is a possibility. اگرچہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو پتھر کی لکیر قرار دیا، چیف جسٹس نے یہ تک کہا کہ میڈیا کو یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وی کی ناٹ سے اٹ. میں نے تو اب اس کے تناظر میں سوال پوچھ لیا کہ حتمی ہوں گے الیکشن. یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکا ہے. پتھر پہ لکیر سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے دنیا میں کوئی نہیں جو پتھر پہ لکیر پہ فیصلہ کر سکے. لکیریں آپ پتھر پہ نہیں کاغذ پہ لکھتے ہیں، اور لکیریں مٹ بھی جاتی ہیں، لکیروں میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، لکیریں ٹیڑھی بھی ہو جاتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر میں آئین اور قانون کے پیچھے جو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں پچھلے 65 سال سے، اور ہم جتنے بھی فیصلے دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو سیاسی فیصلے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، سنیں آئین اور قانون کے ہوتے ہوئے بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ معافی ہوگی، معافی مانگ لی گئی. تو کہاں سے لائیں گے ہم بھٹو صاحب کو واپس؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ صادق امین کا عمران خان صاحب کو سرٹیفکیٹ دیا گیا. عمران خان صاحب کی حکومت میں 12 بجے عدالتیں کھل گئیں، 12 بجے فیصلہ کرنے کی تلوار لٹکا دی گئی کہ نو ووٹ آف کانفیڈنس کرو. پھر اسی عمران خان کو ہٹانے کے بعد اسی عمران خان کی سمپیتھیٹک ہو گئی عدلیہ، عدالتی ڈھانچہ، عدالتی نظام، لائکس ڈس لائکس. اس کے بعد آپ نے 9 مئی کا واقعہ ہوا، ریاست کی بات آئی، شہادتیں ہوئیں، خیر مقدم ہوا ان فیصلوں کا جو کالعدم تنظیموں نے کیا. آپ نے سسپینڈ کر دیا آرٹیکل جس سے آپ جاسوسی کرتے تھے. آپ نے ریاست کو کہا کہ جی آپ شہید ہوں گے، آپ پر اٹیک ہوں گے، آپ FIR نہیں کاٹ سکتے، آپ ملٹری کورٹس نہیں چلا سکتے. آپ نے نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر نہ پیسے لینے پہ نااہل کیا. پھر آپ نے انگوٹھا رکھ کے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر ان کو باہر بھیجنے کا کہا زندگی موت کا فیصلہ کرو، یہ تو اللہ کرتا ہے، میں تو نہیں کر سکتا، انسان نہیں کر سکتا. پھر آپ نے اشتہاری کر دیا، پھر آپ نے کچھ نہیں پوچھا. پھر واپس آئے تو آپ نے بیل دے دی. بیل دینے کے بعد آپ ایک دن ادھر ریلیف دیتے ہیں، دوسرے دن ادھر ریلیف دیتے ہیں، ادھر کھینچتے ہیں، ادھر کھینچتے ہیں. سب بیلنسنگ ایکٹ ہو رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں کلیئرٹی سے آپ کو پتہ ہے، اندھے کو بھی پتہ ہے کہ جوڈیشل لاڈلا اور سلیکشن جو پچھلے 35 سال سے ہو رہی ہے وہ اس بار بھی ہونے جا رہی ہے. پچھلی بار ہماری باری تھی جب میں اس پارٹی میں تھا، آج نواز شریف صاحب کی باری ہے. تو ڈائریکشن تو، اور لاڈلے جو ہیں اور جو سلیکٹڈ ہیں وہ تو عدالتی ڈھانچہ کرتا ہے. یہ بیل نہ دیں، سزائیں دیں. ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب اسی کیس میں جس میں سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا وہ اس میں اہل ہو جائیں گے. تو یہ بندر بانٹ اور یہ ڈرامہ تو پاکستان میں چلتا رہا ہے. مجھے آپ بتائیں کسی غریب کو آج تک کچھ ملا؟ کسی آپ نے غریب کا آج تک میڈیا پہ کوئی کیس آیا جس میں غریب کو فوری فیصلہ ہو گیا ہو؟ ججوں ان کی بیویوں نے سر کھول دیے، معصوم بچیوں کے کیڑے پڑ گئے، ان کو ہڈیاں توڑ کے سڑک پہ پھینک دیا. کیا ہوا اس کا؟ بچی کا ریپ ہوا ہے وہ جو سندھ میں، اس کے بعد اس کا ریپ کر کے اس کی ویڈیو بنا لی گئی، اس کو تشدد کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، وہ لینڈ کروزر میں جو پولیس والا مارا گیا سپاہی، اس کو باعزت بری کر دیا. جو آدمی نے پرائیویٹ علاج مانگا اس کو 2.25 سال بعد اس کا ٹیک اپ کیا کہ وہ مر چکا ہے. 780 لوگ بیمار ہیں. ڈائریکٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن لاڈلا والی ڈبیٹ ابھی بھی وہیں قائم ہے. جاوید لطیف کا اسٹیٹمنٹ دیکھا آپ نے؟ ورنہ میں دکھا دیتی ہوں. نہیں مجھے نہیں دیکھنا. ہی از سیئنگ کہ لاڈلے ابھی بھی PTI چیئرمین ہے، ابھی بھی PTI ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ تو سسٹم نے اتنی زیادتی کی ہے، اس کو ریکٹیفائی کر ہی نہیں سکتا. دیکھیں لاڈلے تو، میں نے آپ کو کہا نا کہ اپوائنٹمنٹس اگر آپ دیکھیں، آپ نے ہائی کورٹ کا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ آپ نے ہائی کورٹ کی مدت ملازمت سپریم کورٹ کے برابر نہیں کی، تو وہاں ریٹ ریس شروع ہو گئی. آپ ایڈریس کرتے ہیں اپنے ایشو کو، آپ مدت ملازمت برابر کر دیں، ریٹ ریس ختم ہو جائے گی. آپ نے 50% دینے تھے لوئرز، 50% نیچے سے ججز دینے تھے، وہ ہے ہی نہیں پیرامیٹر. لوئرز اور ججز اور پٹیشنز اور اسٹے آرڈرز اور آربٹریشن اینڈ ایکسپلینیشن اینڈ ڈیفینیشن، یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں کتنی چیزیں آپ نے ریکارڈ ایکٹ کے اندر عدالتی فیصلے نے ملک کی تباہی کر دی، برباد کر دیا ملک کو. اتنا نقصان ہوا، اس کا ازالہ کون بھرے گا؟ آپ نے چلتے ہوئے پروجیکٹس کے اوپر اسٹے آرڈرز دے دیے. آپ کو ہاؤ کہ آپ لا ایکسپرٹ ہیں،
آپ کو کیسے پتا اکاؤنٹس کیسے چلتا ہے, آپ کو کیسے پتا جہاز کیسے اڑتا ہے, آپ کو کیسے پتا جہاز ٹھیک کیسے ہوتا ہے, آپ کو کیسے پتا راکٹ کیسے چلتا ہے, آپ کو کیسے پتا ٹینک کیسے خریدا جاتا ہے, آپ کو کیسے پتا جہاز کیسے خریدتے ہیں. وین یو آر نان ٹیکنیکل تو آپ اپنی کنفائنمنٹ اس حد تک رکھیں. فوج کا کام ہے بندوقیں خریدنا, ٹینک خریدنا, آئی شوڈ ناٹ انٹرفیئر. آپ کا کام ہے انالیسس کرنا, فیورزم نہیں کرنا, مارکیٹ نہیں کرنا. ہم کیوں ایک دوسرے کام میں گھسے, اور ہم جن کا طاقت ہے, جن کے پاس فیصلوں کے, ان کے فیصلوں کی وجہ سے تو ملک یہاں تک پہنچا ہے. کون سا قانون ہے آپ کو یہاں کہتا ہے آج کہ آپ کے پاس یہ 2 پارٹی سسٹم رہے گا؟ انہی کی اولاد کو ہم, کون سا پارٹی کا آج تک ورکر اپنے چیئرمین کے آگے جیتا ہے؟ کون سا ورکر ہے مجھے 5 سال کی ہسٹری میں بتائیں. یہ لیڈرز جو ہیں یہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں, چل نہیں سک رہے ہیں, ایکسپائرڈ ہیں, کرپٹ ہیں, نااہل ہیں, جاہل ہیں, نکمے ہیں, ذلیل کر دیا ملک کو, تباہ کر دیا, برباد کر دیا ملک کو. اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک کریں گے. یونٹی آف یونیفائڈ گورنمنٹ کی آپ بات کریں تو اٹس گوئنگ ٹو بی PDM2. یہ وہ نالائکی, نااہلی ساری پارٹیاں انکلوڈنگ PTI, نون, پیپلز پارٹی, اور دیٹ میٹر ایوری پولیٹیکل پارٹی, یہ 18 کی 18 پولیٹیکل پارٹی نے آپ کو دیا کہ پاکستان کے اندر یہ بندرباڑ واپس ہوگی, یہ ڈرامہ بازی واپس ہوگی. سو بٹ دین یو آر سیئنگ کہ الیکشن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میری بات سنیں, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی جو ہم بات کر رہیں وہ کیا سویلین گورنمنٹ کو لوگ دے رہے ہیں؟ دس از ہیوج. ڈو یو تھنک الیکشن سے پہلے یہ مجھے آپ بتائیں نا بہن, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ زیادہ جانتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل فنڈنگ جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ کو دیکھتے ہوئے, نوئنگ نواز شریف, نوئنگ عمران خان, نوئنگ پیپلز پارٹی, نوئنگ MQM, نوئنگ ایوری بڑی, وہ فوج کی کریڈیبلٹی کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں؟ اگر فوج کی کریڈیبلٹی کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں تو اگر فوج فاؤنڈیشن کر رہی ہے کھڑی, اور فائز صاحب 1 مین انکلوڈنگ سپریم کورٹ کے ججز, بائی اینڈ لارج آپ سے 75-80% لوگ, ٹھیک ہے, اگر وہ لے ڈاؤن کریں فاؤنڈیشن پہ, تو آپ کو ایک اور دفعہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, آپ کر لیں ایکسپیریمنٹ, بٹ یہ چلنا تو نہیں ہے سسٹم. ڈالر کس طرح نیچے آ گیا, آرمی چیف کیسے ڈالر نیچے لے کے آیا, مجھے آپ بتائیں کیسے لے کے آیا؟ اس کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, اسے گورن کیا, مانیٹر کیا ہے. آپ اس کے ہر کام کو کہیں گے اس نے سوٹی سے کرایا ہے, تو بھائی یہ سوٹی تو گورنمنٹ کے پاس ہی ہے, ساری گورنمنٹس کیوں فیل ہو گئی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ نو, فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از عدالتی نظام. مجھے آپ بتائیں نا اس ملک میں عدالتی نظام کہاں ہے؟ جب عدالتی نظام ہی نہیں ہے تو پھر آپ کس نظام کے تحت چل رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ مجھے آپ اپنے اندر چیزیں, کنٹروورسی جو کریٹ ہو رہی ہیں, وہ تو میں آپ کا شو چل رہا ہے, میں آؤں, میں عدالتی آرڈر دے دوں, آپ نہیں آ سکتے کل سے, ٹھیک ہے, آپ کی سنوائی ہے. مجھے آپ بتائیں نا ملک کے اندر ہوگا, مجھے آپ بتائیں آئین قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ فوجی اپنی قربانی دے گا, اپنی جان دے گا؟ کہیں بتائیں لکھا ہوا ہے تو مجھے دکھا دیں. آپ ہیومن رائٹس لے آئے ہیں ریفیوجیز کے اوپر, افغانیز کے اوپر. ایران نے کتنا بڑا سٹینڈ لیا ہے, انہوں نے کہا پاسپورٹ ویزا ہے, ہم سائڈ پہ کریں گے. آپ کا ملک پہلے, آپ ہیومن رائٹس کی بات کریں, اس ملک میں ہیومن رائٹس کا ہے. ہیومن رائٹس اگر ہے تو جس نے بھٹو کو پھانسی دی تھی اس کے اوپر مجھے جسٹیفائی دکھائیں. تو آپ نے دیکھا گارڈین میں بھی آرٹیکل آ گیا, اور جگہ پہ بھی آ گیا, اس کو انٹرنیشنلی پراپر طریقے سے ٹیکل کرنا پڑے گا پاکستان کو. جب ایران میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی تو ان کو کیا آپ نے پیدا کیا ہے فوجیوں کو کہ وہ سڑک پہ جائیں, جان دیتے اپنی بارڈر کے اوپر, مرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ کیوں بھائی؟ سو یو آر سیئنگ کہ سیکیورٹی کا ڈائریکٹ تعلق ہے اس افغان سچویشن کے ساتھ, obviously, اینڈ عدالتی نظام کے ساتھ, سیاسی نظام کے ساتھ, اینڈ عدالتی نظام. سو عدالتی نظام اور سیاسی نظام مل کر ریاست کو کمزور کر رہے ہیں. اوکے, سو جو زرداری صاحب ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, از دس اے وائبل آپشن؟ ویل 16 مہینے بھی انہوں نے یہ کیا, پھر گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, سب پھر بیٹھے ہوں گے. تو اس ملک کے اندر سیاست میں شرم نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں, اور آپ جتنے بے شرم ہوں گے اتنی آپ کی سیاست چمکے گی. اور اس ملک کے اندر جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا 35 سال سے, انہوں نے 16 مہینے میں ساتھ مل کے بھی دیکھ لیا. آپ آج عمران خان کو بھی ساتھ بٹھا لیں. تو پھر طریقہ بتائیں نا, سولوشن کیا؟ سولوشن آپ کے پاس ایک فارم آف گورنمنٹ از پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اس ملک کے اندر. دوسرا ہے اس ملک کے اندر ڈر, عدالتی نظام, سزا اور جزا, ڈنڈے کا زور. 2. تیسرا ہے کہ اگر آپ کو بہت موت, میت, مشکل, تکلیف ہے تو آپ اس جمہوری گندے 3rd کلاس نظام کے گندے لیڈروں سے جان چھڑائیں, اور نہیں گندی پارٹیوں سے آپ اچھے لوگ سامنے لے آئیں. کیوں نہیں لا سکتے آپ؟ کیا نوکر کا بچہ نوکر ہی ہوگا, ڈرائیور کا بچہ ڈرائیور کا, ڈرائیور کا بچہ ہیلی کاپٹر نہیں چلا سکتا, جہاز نہیں اڑا سکتا؟ یہ کیا کرائٹیریا ہمارے ملک کا؟ اسکول کا ٹیچر ہوگا تو اس کا بیٹا بھی استاد بنے گا, کیوں بھائی؟ وہ سائنٹسٹ بن سکتا ہے. ہم کیوں نہیں اپرچونیٹیز دیتے لوگوں کو؟ ایک عام آدمی کو اپرچونیٹی کیوں نہیں دے رہے ہم؟